نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب اللہ۔ احباب وقار، آج ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق قضا نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ہے۔ کسی کی اگر کوئی نماز رہ جائے، وقت پہ ادا نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے جتنی نمازیں رہ گئی ہوں تمام کو ایک ایک نماز کو علیحدہ علیحدہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ نماز کے چھوٹ جانے پر توبہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، کیونکہ دین اسلام کا ایک اہم عظیم رکن ہے جس کے فوت ہونے پر بندے کو افسردہ بھی ہونا چاہیے، افسوس بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور فقط معافی سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ نمازوں کو فرداً ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے، نیٹ پہ بھی وہ گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف کا جو آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع، جمعہ شریف ادا کرنے کے بعد بندہ 4 رکعت نفل نماز اس نیت سے ادا کرے، قضائے عمری کی نیت سے بندہ اگر ادا کرے، اس کی زندگی کی ساری نمازیں جو چھوٹ گئی ہوں، جو ادا نہ کر سکا تھا وقت پر، وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے، نہ شریعت مطہرہ تسلیم کرتی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی اتنی دقت کی، اتنی پریشانی کی، سردی کی، سخت سردی کی ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے حاضر ہونے کی؟ پھر تو ہر کوئی رمضان شریف کا انتظار کرتا، جمعۃ الوداع جو رمضان شریف کا آخری جمعہ ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل ادا کر لیتا، جو طریقہ ایک من گڑت بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے 4 رکعت نفل نماز ادا کرتا تاکہ اس کی زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو جاتی۔ احباب وقار، نماز ایک ایسا دین اسلام کا رکن ہے جس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ باقی ارکان اسلام بھی ہیں جو فرائض ہیں، جیسے نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ ان میں جو نماز کی اہمیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، روزہ پورے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، جہاد تب ہی فرض ہوتا ہے جب اسلامی حکمران حکم کرے، حج سال میں 1 مرتبہ فرض ہے لیکن وہ بھی ہر کسی پر نہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے لیکن ہر کسی پر نہیں۔ لیکن نماز کی اہمیت کا عالم اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے فرض ہونے کے لیے نہ تو یہ کوئی امتیاز ہے کہ بندہ امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ وقت کا بادشاہ بھی ہو، چاہے زمانے کا فقیر ہو، چاہے سید ہو، کوئی عام ذات کا بندہ ہو، جس مرضی سٹیٹس کا بندہ ہو، ہر بندے پر نماز فرض ہے۔ بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پہ نماز فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص پر فرداً یہ چیز فرض ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی نماز ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، فرض کفایہ کا، گھر میں ایک آدمی ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ نماز فرض عین ہے، ہر کسی کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر نماز کسی کی رہ جائے تو اس کو بندے کو وہ علیحدہ ایک ایک نماز ادا کرنا پڑے گی۔ 4 رکعت نفل ادا کرنے سے یہ تمام نمازیں ادا نہیں ہوتی، یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت مسئلہ ہے۔ یہ
جہلا کی خرافات ہیں جو نماز سے اپنا پہیہ چھڑاتے ہیں، وہ نام نہاد جو بناوٹی صوفی بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نماز تو دل کی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لائنوں کا من گھڑت مسئلہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس 4 رکعت نفل ادا کرو تو پھر آپ کی زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کو شریعت مطہرہ بالکل، یہ کسی امام کا کوئی قول نہیں ہے، نہ ہی اس بات میں کسی کا اختلاف ہے کہ فرض نماز ادا کرنے میں کسی امام نے کوئی اختلافی قول کیا ہو، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور اس بات میں تمام ائمہ کرام متفق ہیں کہ جس کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تمام کی تمام نمازیں اس کو فرداً ادا کرنا پڑیں گی۔ اس لیے خدا را اپنی نمازیں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کیجیے گا اور جہلا کے مسائل کے پیچھے نہ لگا کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے مسئلہ پوچھا کریں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جہلا سے مسئلہ پوچھیں، یا کسی بھی نیٹ پر بیٹھے کوئی بھی نام نہاد جاہل مفتی اگر جو بیٹھ کر یہ مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ جو مسائل داں ہو، جو شریعت مطہرہ کے اصول و قوانین جانتا ہو، جو مسائل کو صحیح طریقے سے بیان کرنا جانتا ہو، مسائل کی حقیقت کو جانتا ہو، مسئلہ اسی سے پوچھا جائے۔ جب ہم جہلا سے مسائل پوچھتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تب اپنی بھی بربادی کرتے ہیں، وہ تو خود برباد ہوئے ہی ہیں۔ ساتھ امت محمدیہ کے سادہ لوگوں کی نمازیں جیسے اس مسئلے میں خراب کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ کب نماز کے قریب آئیں گے؟ جن لوگوں نے یہ مسئلہ سنا، اس پر اپنا یقین کر بیٹھے، دل میں یہ مسئلہ بٹھا لیا، وہ لوگ کب نماز کے قریب آئیں گے؟ وہ بالکل نماز کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں، یہی وجہ ہے کہ نمازی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک یہی کہا تھا قلندر اقبال نے، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس مسئلے کا میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، شریعت مطہرہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح جمعۃ الوداع ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ پیغام دوستوں تک پہنچایا جائے، تو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں اور مسئلے کو سنیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اپنی نمازیں خراب نہ کریں، اس مسئلے کو سنیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ نماز فرداً ادا کرنے سے ہی ادا ہوتی ہے، 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے کبھی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔